میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میں ابھی تک شادی نہیں کر سکی اور نہ ہی کبھی کسی مرد کو اتنا قریب سے دیکھا جتنا اس افریقی بھائی کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے جسم کا خاص خیال رکھتی ہے، خاصا خیال رکھتی ہے۔ میں گھر پر کریمیں لگاتی ہوں، انجیکشن بھی لگواتی رہتی ہوں تاکہ میرا جسم بھرا ہوا اور خوبصورت رہے۔ جب میں چلتی ہوں یا حرکت کرتی ہوں تو میرا جسم اس طرح ہلتا ہے کہ دیکھنے والے مرد حیران رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جب میں جلابہ پہن کر نکلتی ہوں اور میرا بھرا ہوا حصہ پیچھے سے نمایاں ہوتا ہے تو وہ منظر بہت دلکش اور خطرناک لگتا ہے۔ میں اکثر بازار جاتی اور وہاں افریقی بھائیوں سے سلسلے، کریمیں اور تیل خریدتی تھی۔ ان کے پاس اچھی چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، زہرا فلاں بازار کے دوسرے دروازے پر ایک افریقی بھائی سلسلے بیچتا ہے۔ اس کے سلسلوں کا رنگ نہیں بدلتا اور قیمت بھی دوسروں سے کم ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچانا؟ اس نے بتایا کہ میں نے 3 ماہ پہلے اس سے ایک سلسلہ خریدا تھا۔ میں اسے نہانے جاتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ تم بھی جاؤ، اس سے بات کرو، شاید وہ تمہارے لیے قیمت کم کر دے، لیکن وہ خوبصورت لڑکیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کوئی اچھا اور تنگ لباس پہنو، بال کھلے چھوڑو، سر پر بن بناؤ جو سرخ اور کالا نظر آئے، آنکھیں سجاؤ، تو وہ بھائی تمہیں جو کچھ بھی چاہ دے دے گا۔ میں نے لیکن کیا وہ قیمت میں کمی کرے گا؟ میں نے کہا، میں تو ہمیشہ اچھا لباس پہنتی ہوں لیکن قیمت کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا، اگر تم وہ تھائیگر والا جلابہ پہنو گی، بال کھلے رکھو گی اور آنکھیں بناؤ گی تو وہ سب کچھ دے دے گا۔ میں نے کہا، واہ، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ لیکن مجھے اپنے جسم پر بھروسہ ہے۔ سڑک پر اپنے جزاز کرتی ہو، لیکن مرد مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ واقعی کچھ عورتیں جسم سے بھری ہوتی ہیں لیکن چہرہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ جسم ہی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ چلتی ہے تو سب کی نگاہیں اسی پر ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات پسند تھی کہ مرد مجھ پر فریفتہ ہو جاتے تھے، چاہے وہ جوان ہو یا شادی شدہ۔ وہ مجھ سے بات کرنے کو ترستے تھے۔ میں ہر جگہ ہنستی، شرارت کرتی، سب سے بات کرتی تھی۔ تم جانتے ہو وہ لڑکیاں جو ہر جگہ مسکراتی پھرتی ہیں، ٹانگیں کھلی رکھتی ہیں۔ خیر، میں نے تیاری کی۔ میں نے وہ خاص جلابہ پہنا، بال کھلے چھوڑے، بن بنایا، تنگ سینڈل پہنی تاکہ چھلنے میں سب کچھ نمایاں رہے۔ پھر میں اس افریقی بھائی کے پاس گئی۔ میں نے سلام کیا اور کہا، میری سہیلی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا آپ اچھی قیمت دیتے ہیں۔ اس نے تبارک اللہ، بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی۔ میں نے کہا، کیا اچھی؟ میں نے تو ابھی سلام کیا ہے، بات بھی نہیں ہوئی اور آپ بہت اچھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تمہاری سہیلی نے تمہیں نہیں بتایا کہ مجھے خوبصورتی پسند ہے؟ میں یہاں آئی ہوئی کوئی لڑکی خالی ہاتھ نہیں جاتی، خاص طور پر اگر وہ خوبصورت ہو اور اس کے پاس تمہارے جیسا بھرا ہوا جسم ہو۔ میں وہ آدمی ہوں جو بھرے جسم کو پسند کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو موٹی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے۔ کچھ شرماتے ہیں اور پتلی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اور کچھ پتلی کو پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، اس سلسلے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، دیکھو، مجھے اپنا فون نمبر دو، میں تمہیں ایک سلسلہ مفت دے دیتا ہوں۔ نمبر 2 میں سلسلہ نہیں لوں گا۔
میں سلسلہ نہیں لوں گا اور جو اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نمبر دیتی ہوں۔ دراصل میرا نمبر شہر بھر میں مشہور ہے، سب کے پاس ہے۔ میں نے اپنا نمبر دیا، اس نے نمبر لکھ لیا اور کہا میں نے تمہارا اکاؤنٹ بنا دیا ہے، اب میرے ساتھ کرو۔ نمبر 2، جو تمہارا نہ ہو میں ابھی کال کروں گا، تم میوٹ پر جواب دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کال کرو۔ میں نے پہلی بار غلط نمبر نہیں دیا تھا۔ میرا نمبر کال اور واٹس ایپ دونوں کے لیے ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ دستیاب رہتی ہوں، 24 گھنٹے 7 دن، جب مرضی کال کر لو۔ اس نے کال کی، میں نے اٹھایا، اس نے کہا آہا آہا مرحبا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جو چاہتی ہو لے لو، جو تمہاری خواہش ہے، کیونکہ یہ سب میں تمہارے لیے 2-3 گنا کر دوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو چاہو لے لو، میں تیار ہوں، تمہیں جو چاہو دوں گی، لیکن تم بھی مجھے جو چاہو دو۔ میں نے ایک پاؤں کا خلخال لیا، ایک لٹکنے والا سلسلہ لیا، کچھ تیل اور وائٹننگ کریم لیا جو خاص جگہوں کے لیے تھی۔ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا یہ موقع ہے بغیر خرچ کے۔ میں نے جو مجھے چاہیے تھا، میں نے وہ سب لیا جو مجھے چاہیے تھا۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا کیا تم مجھے کچھ نہیں دو گے؟ میں نے کہا اس کے بعد میں تمہیں کیا دوں گی؟ اس نے کہا لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو ہم یہ کام یہاں بازار میں کر لیں گے؟ اس کے لیے پردہ اور کمرہ چاہیے۔ جب تک تمہارے پاس کوئی جگہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھائی اس بات پر تیار تھا کہ میز پر ہی کام کر لے، لیکن میں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت دے۔ میں نے کہا کیا تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا جسم اور یہ بھرا ہوا حصہ جو مردوں کو دیوانہ بناتا ہے ہم یہاں کر لیں گے؟ میں نے کہا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ہم چھپ کر بیٹھ سکیں۔ میں کسی رسوائی کا خطرہ نہیں لے سکتی۔ اگر کوئی ہمیں فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ چوکنی رہتی تھی۔ جب میں باہر کام کے لیے جاتی تو دور جا کر اترتی تاکہ کوئی مجھے فالو نہ کر سکے اور شیئر کرے۔ رات کے وقت جب وہ بازار گیا تو اس نے مجھے فون کیا۔ میں نے سنا کہ پس منظر میں کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی شور کر رہا ہو یا بات کر رہا ہو۔ میں نے پوچھا کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ کچھ کر رہے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا کہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا آوازیں سن رہی تھیں، لگتا ہے کوئی کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس نے تم بہت خطرناک ہو، تم جانتی ہو اب کون سا وقت ہے؟ میں نے کہا چلو سچ بتاؤ، مجھ سے شرماؤ مت۔ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ بن رہا ہے، ایک سنجیدہ بات، تو پہلے جھوٹ مت بولو۔ اس نے کہا ہاں، کیونکہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ آوازیں غیر معمولی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کیا تم یا کوئی اور؟ اس نے کہا میں تم سے فون پر بات کر رہا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میرے 1-2 دوست یہاں ہیں جو آپس میں ایسا کرتے ہیں، مجھے ان کوئی جسم مسئلہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں یہ عام بات لگتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ آپس میں ایسا کر رہے ہوں اور تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ عام اور معمول کی بات ہے، ہم اس کے عادی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہاں۔ اگر ہم دیکھیں کہ دو نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہاں، اگر ہم دیکھیں کہ 2 ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اپنی بات کا خیال رہتا ہے کہ میں بھی اپنی خواہشات پوری کروں۔ کوئی عورت تمہارے جیسے ہو تو میں اسے ویسے ہی کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہو گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ اس نے کچھ کام وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا
لیکن کچھ کام وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں نے بنٹائی کسی تمہارے وہ خاص بھرا ہوا حصہ اس نے وہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہی مجھے سے زیادہ پسند ہے، میں اس پر مر جاتا ہوں۔ اس نے کہا دراصل ہم افریقی زیادہ تر بھرے جسم والے ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں، ان کا جسم بھرا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی ہیں۔ ہم فون پر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا میں چاہتا ہوں؟ کون سی پوزیشن پسند ہے؟ اس نے مجھے کچھ لڑکیوں کی تصاویر بھیجیں اور کہا کہ یہ سب نے کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی ایسی ہی ہوں، سب مجھے جانتے ہیں۔ جب اس نے تصاویر بھیجیں تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کہا میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی وقت بتاؤ۔ میں نے کہا یہ کون سا وقت ہے؟ میں نے کہا تم اور تمہارا یہ سارا بھرا جسم، کیا تم اسے تنہا سونے دو گے؟ اس نے ہنس کر کہا کہ یہ لڑکے رات کو باہر رہتے ہیں، گھومنے پھرتے ہیں۔ ہمارے فلیٹ میں رات کو کوئی نہیں ہوتا، لیکن دن میں سب آ جاتے ہیں۔ لیکن رات کو میں تیار رہتا ہوں، میرا جسم تیار ہوتا ہے، تم بھی تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو ملنے پر راضی ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم رات کو ملنے پر راضی ہو گئے۔ دوسری، اس کریم سے جسم نرم کیا۔ دوسری، کریمیں لگائیں، جسم کے زائد بال صاف کیے، سب تیار کیا، بال جلدی خشک کیے، ایک خوبصورت سرخ لباس پہنا، بال کھلے چھوڑے، میک اپ کیا۔ جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے براہ راست کمرے میں لے گیا۔ کوئی لمبی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے تمہارا بھرا ہوا حصہ بہت پسند ہے، میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اس رشتے میں صرف اسی وجہ سے داخل ہوئی ہوں کہ میرا بھرا ہوا حصہ تمہارے لیے ہے، سامنے والا حصہ نہیں، کیونکہ میں ابھی تک کنواری ہوں۔ ہم نے اپنا کام اسی طرح کیا۔ اسے بہت اچھا لگا، بہت زیادہ اچھا لگا، لیکن وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔ میں شام 7 بہت زیادہ اچھا لگا، لیکن وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔ میں شام 7 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی، وہ 9 بجے تک نہیں رکا۔ میں نے کئی بار دہرایا، لیکن وہ مجھے ساری رات روکے رکھتا رہا۔ جب سب ختم ہوا تو اس نے کہا تمہارا وہ حصہ، میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھ لائی ہیں، لیکن تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ میں نے اٹھ کر نہایا، جسم صاف کیا، تیار ہوئی۔ جب میں جانے لگی تو مجھے اس کی دکان کے پاس پیسوں کا ایک بنڈل ملا۔ میں نے سوچا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور مفت میں چیزیں لیں، اب یہ پیسے بھی لے لیتی ہوں۔ میں نے تقریباً 7,000 درہم کے پیسے اور ایک کالا سلسلہ لے لیا۔ میں نے اسے ڈرایا کہ اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ہوشیار ہوں۔ میں نے وہ پیسے اور سلسلہ چھپا کر گھر لے آئی۔ مجھے اپنے اس پلان پر بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، مفت میں سلسلہ اور کریم اور کچھ پیسے بھی۔ لیکن مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ایسی باتوں میں بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا، فوٹو کھینچ لیتا یا کوئی بات باہر نکل آتی تو میری ساری زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب کچھ ٹھیک رہا اور کوئی رسوائی نہیں ہوئی۔ بس یہی تھی میری وہ کہانی۔ میں نے اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھایا، لیکن ساتھ ہی احتیاط اور خطرات کا سبق بھی سیکھا۔